اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، روز عاشوراء کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو وزیران کربلا ایک قافلے کی صورت میں کوفہ سے دربار یزید لے کر گئے۔ کوفہ اور شام کے بازاروں سے اہل بیت کو گزارا گیا۔ جب شام کے سرگردان جنہیں یزید نے جنگ میں اپنی کامیابی پر جشن منانے کے لیے دعوت دی تھی، یزید کے محل میں پہنچے تو اس نے اسیران کربلا کو شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ اپنے محل میں لانے کا حکم دیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ایک نہایت ہی افسردہ آواز میں فریاد بلند کی، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے فرزند مکہ و منا، اے فرزند فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، اور اے فرزند بنت مصطفیٰ۔ خدا کی قسم، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اس فریاد کے ساتھ یزید کے دربار میں موجود تمام لوگ رونا شروع ہو گئے، اور اس موقع پر یزید بھی خاموش بیٹھا تھا۔ یزید نے ایک چھڑی لانے کا حکم دیا اور چھڑی لائی گئی۔ اس نے اس چھڑی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ ابو برزہ سلمین، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، وہ بھی یزید کے دربار میں حاضر تھے۔ انہوں نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، اس چھڑی کے ساتھ فاطمہ زہرا کے نور نظر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے کھیلتے ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم کو دیکھا ہے جو حسین اور اس کے بھائی حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے اور فرماتے تھے، آپ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہیں شہید کرنے والے کو ہلاک کرے اور اس پر لعنت بھیجے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اس موقع پر یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو اپنی محفل سے نکال باہر کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اس نے ایک شعر گنگنایا۔ اس کا وہ شعر پڑھنا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ حضرت زینب نے اپنے خطبے کو خدا کی حمد و ثنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور بدکاروں کے بارے میں قرآن کی ایک آیت سے شروع کیا۔ اس کے بعد ظالموں کو مہلت دینے کی اہل سنت سے مرتوب قرآنی آیت سے استناد کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت پر رواں رکھنے والے ظلم و ستم اور انہیں شہروں اور بازاروں میں پھیرائے جانے پر یزید کی سرنش کی اور اس پورے فعل کی علت کو یزید کا وہ کینہ قرار دیا جو جنگ بدر سے یزید کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ آگے چل کے آپ نے یزید کے برے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واقعہ کربلا میں ظلم و ستم رواں رکھنے والوں سے نفرت کا اظہار کیا، اور آخر میں وحی اور نبوت کو اہل بیت کے ساتھ مختص کرتے ہوئے اہل بیت کے تذکرے کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی یزید کی کوشش کو بے ثمر قرار دے دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت علیہ السلام اللہ پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیت تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرف سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو نے خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کے سر بلند ہوا؟ تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مست و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ذمہ داری خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مصروف ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ یا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقہ کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے
کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادریں اڑا دی اور اہل بیت رسول کے پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آیا، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور ہر شریک و کمینے کی نگاہ ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے، عدم قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون بھی رکھا ہو۔ اس شخص سے سر ہم اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈھانے پر کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے پر، اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے آباء و اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور تجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ چھل نہ ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جب جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کو زخمی کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گناہوں میں مرتکب ہوا ہے۔ اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہوئے ہیں، جن کی عظمت اور کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بد نہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں مہنمک ہے۔ تو سمجھتا ہے وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی اپنے ان بزرگان کے ساتھ مل جائے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیماں ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ چھل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی اور میں کچھ بھی نہ کہہ سکتا اور اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے۔ اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کا خون بہایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ دکھ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، تجھ سے تیرے ان گناہوں کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ یزید، یاد رکھ کہ خدائے علی رسول تجھ سے انتقام لے گا اور ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ رائے خدا میں مارے گئے وہ مر چکے، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پاتے رہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا کی عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب جو لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں رکھی اور تیری امرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا، ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستم و گروہ کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالموں کے گھر میں تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک انتہائی گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخن پر تو مجھے ظلم و ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے عظیم امتحان و آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقام پر اثر انداز
نہیں ہو سکتے۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش کے شعلے جل رہے ہیں، ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ان کے ناپاک دہن اور ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی برحرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس میں نہیں ہوگا، تیرے بس میں نہیں ہوگا۔ خدا کا عدل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال ہی میں اسی کے عنایات اور عدل و انصاف پر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یادوں کو لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کی پاکیزہ آثار میو کو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جن گناہوں میں جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت ہی کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پشیمانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزت میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ اور تکمیل عطا فرمائے اور ہمارے باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ رب العزت تمام اہل بیت اطہار کی قبروں کو منور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔